کہ مرنے سے پہلے ہے مسلمان، کر لے اس پہ غور۔ کتابوں کا خدا اور ہے، بابوں کا خدا اور۔ کہنے کو تو تھی سب کا اسلام ہے، لیکن کتابوں کا جہاں اور ہے، بابوں کا جہاں اور۔ السلام علیکم جی۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ سر کیا نام ہے آپ کا؟ جی میرا نام حسن شبیر۔ حسن شبیر بھائی، کدھر سے آئے ہیں؟ اوکاڑا سے۔ اچھا جی، آپ کا جو سابقہ فرقہ ہے وہ کون سا تھا؟ ہمارا فرقہ جو سابقہ تھا جی وہ بریلوی مکتبہ جی۔ ٹھیک۔ اچھا، اب آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ کا انجینئر صاحب سے جو تعارف ہے وہ کیسے ہوا؟ انجینئر بھائی سے تعارف اس طرح ہوا کہ یوٹیوب پہ میں ویڈیوز دیکھ رہا تھا تو انجینئر بھائی کی ویڈیو آئی پہلی، وہ جس میں انہوں نے مجلس نمبر 100 ہے شاید وہ، ٹھیک ہے، وہ بابوں کتابوں کا خدا اور بابوں کا خدا، بالکل وہی والی۔ تو جب میں نے وہ دیکھی تو وہ تو ہلا کے رکھ دینے والی ویڈیو تھی۔ تو اس کے بعد میں نے کہا یار یہ بندے کی باتیں بڑی عجیب سی ہیں، کیونکہ پہلے جو بندہ کٹر بریلوی ہو اس کو وہ باتیں ہضم ہی نہیں ہوتی۔ پھر جب ان کو غور سے سنا تو پھر دل پہ دستک ہوئی، یار یہ دلائل جو اس بندے کے ہیں یہ صحیح کہہ رہا ہے بات۔ اس کے بعد پھر اور ویڈیوز بھی دیکھی، پھر آہستہ 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 اللہ تعالیٰ کے فضل سے جیسے جیسے مطلب دل کھلتا گیا، باتیں سمجھ آنا شروع ہوئیں، تو پھر پتہ چلا کہ ہمارا جو پہلے کا ٹریک تھا نا جی وہ اسلام نہیں تھا، وہ کچھ اور تھا۔ ہاں، وہ اسلام نہیں تھا، وہ کچھ اور تھا۔ ٹھیک ہے۔ اب اللہ تعالیٰ کے فضل سے اس کے بعد صرف وہی بات دل کو لگتی ہے جو قرآن کی آیت ہو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث ہو۔ تو یہ میرے اللہ کا فضل ہے مجھ پہ، اور ان کے بعد علی بھائی کی محنت ہے کہ ان کے ذریعہ سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہدایت دی۔ بے شک جی، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اس سے پہلے جو گمراہی ہمارے یہاں پھیلی بھی تھی نا، ہاں، یہ پہلی جو کہہ لے کہ جو ہٹ کی ہے نا وہ انجینئر صاحب نے کیا ہے اس پورے گندے نسور معاشرے کو۔ جی بالکل۔ اس سے پہلے تو میں نے کبھی بھی آواز بھی نہیں سنی تھی کہ ہم مسلم ہیں۔ جی جی بالکل ایسا ہم تو ہم فرقوں میں تھے۔ جی بالکل۔ جب بھی کسی کو بتاتے تھے تو پوچھتے تھے کون ہو، تو وہ کہتا تھا نا میں فلانا، جب نہیں بتاتا تھا تو آگے سے وہ کہتا تھا 10 ہے کیڑا ہے۔ جی جی بالکل۔ اب تو جب قرآن پاک میں پڑھا کہ اللہ تعالیٰ نے تو ہمارا نام مسلم رکھا ہوا ہے، تو ہمیں مسلمان کہلانے میں فخر ہونا چاہیے۔ تو اس کے بعد نہ صرف ہم خود کو مسلمان کہتے ہیں بلکہ جو عزیز اقارب ہیں، دوست ہیں، ان کو بھی بتاتے ہیں یار بھائی آپ کبھی کسی بھی فرقے سے اپنے آپ کو منسوب مت کرو، اس نام سے اپنا تعارف کراؤ جو اللہ نے ہمیں نام دیا ہے، بالکل جی بالکل مسلم۔ تو اب یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے، علی بھائی کو اس کا بڑا کریڈٹ جاتا ہے، اللہ تعالیٰ ان کو اپنی حفظ و امان میں رکھے اور ہم سب کو ہدایت کے راستے پہ چلائے، ہم ان کے بڑے شکر گزار ہیں۔ اچھا، اب مجھے یہ بتائیں آپ نماز کیسے پڑھ رہے ہیں؟ رفع دین کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے ہیں؟ جی جی الحمدللہ رفع دین بھی کر رہے ہیں، جلسہ اصلاح بھی کر رہے ہیں ماشاءاللہ، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق تسبیحات میں کے بعد اور قیام کے بعد رکوع میں بھی دعائیں بھی کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ کے فضل سے، کیونکہ پہلے ہمیں بالکل بھی نہیں پتا تھا۔ علی بھائی کی ویڈیوز دیکھنے کے بعد ہمیں یہ پتہ چلا، تو پھر نماز میں مزہ بھی پہلے سے زیادہ آتا ہے۔ جو پہلے کی نماز تھی بس اب لگتا ہے کہ وہ نماز نہیں تھی۔ صحیح بات جی۔ اور فیملی وہ تو ایسا مجھے لگ رہا ہے ان بچوں کو دیکھ کے بھی لگ رہا ہے جی جی یہ ماشاءاللہ جی یہ چھوٹا ہے بیٹا میرا، عفان اس کا نام ہے، یہ کچھ دن پہلی مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے گیا تو ایک بچے نے کہا یار یہ آپ کیسے نماز پڑھ رہے ہو؟ اچھا، یہ طریقہ تو نہیں ہے نماز کا۔ اچھا، تو مشکات المصابی کا علی بھائی نے تعارف کروایا، ہم نے وہ منگوائی ہے، تو اس میں اس نے خود ہی آ کے مشکات المصابی سے رفع الیدین کی حدیث نکالی اور اس کا ریفرنس نوٹ کیا ہے ایک پیج پہ۔ وہ کہتا ہے اب میں نے اس کو جا کے وہ ریفرنس دینا ہے کہ بھائی یہ ہے وہ طریقہ جس کے مطابق میں نماز پڑھ رہا ہوں۔ تو بعد میں نے کہا آپ نے اس سے یہ پوچھنا ہے اب تم بھی بتاؤ تم کس طریقے سے نماز پڑھ رہے ہو۔ جوک کے طور پہ انجینئر صاحب کہتے ہیں نا کہ آسان جناب وہ باندراں دے ہاتھ ماچس دے دیتی ہے۔ جی صحیح بات ہے۔ کہتے ہیں اکثر کہتے ہیں کہ آپ جناب وہ خود ہی آگ لگائیں گے، ہاں جی، تو وہ یہ دیکھ لینا
جی بالکل ہمارے بچے ماشاءاللہ دیکھیں الحمدللہ. ہاں ان کو پتہ چل گیا ہے جی جی کہ اب دلائل جو دینے ہیں تو پھر بات سننی ہے کسی کی. جی جی Otherwise اب تو نہیں بات سننی. جی جی اب بات اس کی ہی قابل قبول ہوگی. یا قرآن کی آیت بتائے یا صحیح حدیث بتائے, اس کے بتانے پہ بھی نہیں رہنا, وہ خود کاؤنٹر ویریفائی بھی کرنی ہے کہ آیا کہ ایسے ہی آیت ہے اور ایسے ہی حدیث ہے. یہ بعض ہمارے جو سو کال علماء ہیں یا مفتی اکرام ہیں, مفتیان اکرام, وہ آیت کا مفہوم چینج کر کے, ترجمہ چینج کر کے بیان کرتے ہیں سادہ عوام کو, اور حدیث کا مفہوم چینج کر کے بیان کرتے ہیں. اس کا وہ جو مرکزی خیال ہے وہی بالکل چینج ہو جاتا ہے. بالکل عام بندہ جو ہے وہ ان کے جال میں پھنس جاتا ہے. وہ تو اپنے فرقے کے مطلب کہ ڈیفینس میں باتیں کر رہے ہوتے ہیں, لیکن اسلام کے آگے ان کے فرقوں کی کیا اوقات ہے, کچھ بھی نہیں ہے. بے شک. اچھا یہ بتائیں, آپ نے ماشاءاللہ آپ کا گیٹ اپ دیکھ کے, آپ کی باتیں سن کے, آپ کے بچوں کو دیکھ کے تو لگ رہا ہے کہ ماشاءاللہ آپ نے اپنے گھر میں پورا جو ہے نا ماشاءاللہ قرآن و سنت کے مطابق آپ معاملات لے کے چل رہے ہیں. جی یہ بتائیں کہ فیملی رشتہ دار وہ آپ کو ہضم کر رہے ہیں, وہ بھی تو بتائیں سر. جی جی شروع میں تو نہیں کر رہے تھے, لیکن اللہ کے فضل سے اب آہستہ آہستہ نا ان کو بھی پتہ چلنا شروع ہو گیا ہے کہ بات یہی سچی ہے. یہی اصل میں سنی ہے. جو سو کال سنی ہمارے معاشرے میں ہے نا, وہ سنی نہیں ہے, وہ علی بھائی جیسے کہتے ہیں وہ تو ٹنی ہے. وہ سن آگے سننی. تو یہ الحمدللہ اب پڑھ آگے سننی ہے اللہ تعالیٰ کے فضل سے. اچھا کوئی نہیں, مطلب آپ کا جو ہے آپ کی بیک گراؤنڈ داد کا سائڈ یا جو آپ کی بچوں کی نان کا سائڈ, یعنی یہ لوگ مطلب وہ ایکسیپٹ کر لیا انہوں نے آپ کو اس طرح دیکھ کے, سارا کچھ چینج دیکھ کے, کیونکہ ان کے بھی تو نظرات تو قائد ہوں گے نا پہلے. جی جی وہ آہستہ آہستہ ایکسیپٹ کر رہے ہیں, اچانک سے تو کسی نے بھی نہیں کیا تھا. آپ بلا رہے ہیں, کوئی نہیں بلا رہے آپ لوگوں کو؟ نہیں الحمدللہ بلا رہے ہیں, رسپیکٹ بھی دیتے ہیں, بلکہ اب ان کو بھی پتا چل گیا ہے کہ ان سے آرگومنٹ ہوتی رہتی ہے, اور جب اللہ تعالیٰ کے فضل سے کوئی بندہ قرآن یا صحیح حدیث کے دلائل دے تو اس کے آگے تو پھر ہر چیز ہی باطل ہے نا. تو پھر بینگ اے مسلم دل میں تو ایمان ہے ہر بندے کے, بس اس کو تھوڑا سا نوک کرنا پڑتا ہے, پھر وہ مطلب کہ اٹھ جاتا ہے, جاگ جاتا ہے. تو اب ان کو سمجھ آ رہی ہے اللہ کے فضل سے, وہ بھی آہستہ آہستہ اسی منہج پہ آ رہے ہیں قرآن سنت. بات یہ ہے اگر ہم چپ بیٹھے رہیں گے تو پھر تو کوئی فائدہ نہیں. بے شک بات یہ ہے کہ اٹھنا پڑے گا, شور ڈالنا پڑے گا. جی ایسے سر جس کو سنا رہے ہیں وہ نہ بھی سنے تو کوئی دوسرا تو سن لے گا. جی جی بالکل ایسے ہی ہے. سننا اسی نے ہے جی جس پہ اللہ تعالیٰ کی مہربانی ہو. جو بندہ ایفرٹ کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کا دل کھول دیتا ہے حق کے لیے. جو ایفرٹ نہیں نہ کرتا پھر اللہ بھی اس کی پرواہ نہیں کرتا. قرآن کی آیتوں میں بارہ لکھا ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو تو کسی کی پرواہ ہی نہیں ہے. ہاں جو چاہتا ہے کہ اسے ہدایت ملے اسے اللہ تعالیٰ ضرور ہدایت دے. جی یہی بات. آج پہلی دفعہ آئے اکیڈمی میں؟ جی جی پہلی دفعہ. اچھا اس سے پہلے انجینئر صاحب سے آپ کو ملاقات نہیں ہے؟ نہیں جی ٹھیک ہو گیا. اور بچوں آپ نے بھی انجینئر صاحب سے ملنا ہے؟ اچھا ٹھیک ہو گیا. آپ کا نام کیا ہے؟ احمد رضا. ٹھیک ہو گیا. چلو جی آج آپ کی انشاءاللہ انجینئر صاحب سے ملاقات بھی ہوگی, مجلس بھی تھوڑی دیر تک شروع ہو جائے گی انشاءاللہ. آپ بیٹھے جی, آپ سے بات کر کے بہت مزہ آیا انشاءاللہ. جزاک اللہ. اور فرقوں کی دکانیں بند. The damage has been done.